اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں تعویذ قلب حسین، شہادت بی بی سکینہ بنت الحسین 13 صفر کی بے پناہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین کی خدمت میں مولا آقا حسین ابن علی علیہ السلام کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی بی بی سکینہ بنت الحسین کے دسترخوان کا ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ عمل خصوصی طور پر عراق اور ایران میں عرب میں بے انتہا مشہور ہے۔ مومنین شہزادی کے ایام شہادت میں دسترخوان بی بی سکینہ بنت الحسین کا اہتمام اپنے گھروں میں لازماً کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی مومنین کو چاہیے کہ بی بی کے ایام شہادت میں خصوصی طور پر شب 13 صفر اور 13 صفر کے دن اس دسترخوان کا اہتمام لازماً کیجیے، ورنہ مومنین ماہ صفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن اپنے گھروں میں شہزادی سکینہ بنت الحسین کے دسترخوان کا اہتمام کریں۔ خداوند متعال حسین ابن علی کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کے صدقے میں، اس دسترخوان کے صدقے میں مومنین کی زندگی سے مسائل، پریشانیوں، آفات، بلاؤ، ناگہانیوں، حادثات کا خاتمہ کر دے گا۔ ناممکن ترین حاجات کو آپ کو عطا کر دے گا، خصوصی طور پر وہ مومنین جو رزق و روزی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، جو موجودہ معاشی تنگ دستی، بدحالی اور معاشی بحران کے شکار ہیں، وہ مومنین اس وظیفے عمل کو لازماً کیجیے۔ آپ کے بڑے سے بڑے مسائل اور پریشانیاں، بے شک آپ پریشانیوں اور مسائل کے سیلاب میں بہہ رہے ہوں، آپ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے اس عمل و وظیفے کو کریں۔ خداوند متعال دنیا و آخرت کے ہر معاملے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آفت اور ناگہانی سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شب 13 صفر یا 13 صفر کے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ نے اپنے گھر میں اس دسترخوان کا اہتمام کرنا ہے۔ سبز رنگ کے دسترخوان یا سفرے کو آپ نے بچھانا ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق بہترین سے بہترین کھانوں کو رکھنا ہے۔ دسترخوان میں آپ نے خصوصی طور پر معصوم اور چھوٹی بچیوں کو لازماً مدعو کرنا ہے اور انہیں آگے آگے دسترخوان پر بٹھانا ہے۔ دسترخوان میں آپ نے ٹھنڈے پانی، دودھ کے شربت کا لازمی اہتمام کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو لازماً رکھیں کہ جنہیں چھوٹے بچے پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دسترخوان پر شیرنی کو، مٹھائی کو، ٹافیوں کو، دودھ کے شربت کو، پھلوں کو، میوہ جات کو، سبز رنگ کے کھانوں کو رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین دسترخوان کو سجائیے۔ دسترخوان کو سجانے کے بعد جب تمام لوگ آ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں، دسترخوان خصوصی طور پر خواتین اور بچیوں نے منعقد کرنا ہے۔ چند شمع آپ نے شہزادی سکینہ بنت الحسین کے نام پر جلانی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ دسترخوان پر آ کے بیٹھیں، سب نے ایک ایک تسبیح درود کی پڑھ کے شہزادی سکینہ بنت الحسین کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ ایک ایک تسبیح درود کی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ حدیث قصہ، یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ حدیث قصہ، ایک مرتبہ سورہ نبا، ایک مرتبہ سورہ یاسین اور ایک مرتبہ زیارت عاشورہ اور دعائے توسل۔ حدیث قصہ، زیارت عاشورہ، سورہ نبا، سورہ یاسین اور دعائے توسل، ان تمام چیزوں کا ایک ایک مرتبہ شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد آپ نے ان چند استغاثے کے جملوں کو 7 مرتبہ 7 ٹائمز دہرانا ہے۔ وہ استغاثے کے جملے آپ کو اسکرین پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنی بمصابنا السیدہ سکینہ بنت الحسین ادرکنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی بنور السیدہ سکینہ
بنت الحسین ادرکنی یا غیاث المستغیثین اغثنی بالشہادۃ السیدہ سکینہ بنت الحسین ادرکنی یا غیاث المستغیثین اغثنی بمقام السیدہ سکینہ بنت الحسین ادرکنی یا غیاث المستغیثین اغثنی بحق السیدہ سکینہ بنت الحسین ادرکنی۔ ان استغاثے کے جملوں کو آپ نے 7 مرتبہ دہرانے کے بعد آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں حق شہزادی سکینہ بنت الحسین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے، رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی دسترخوان شہزادی سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں خداوند متعال مومنین کی ناممکن ترین حاجات کو بھی عطا کر دے گا، مشکلات کو بھی دور کر دے گا، بگڑی اور نصیب کو بھی بنا دے گا۔ مومنین بی بی کی شہادت کے ایام کے علاوہ بھی پورے سال میں جب بھی چاہیں شہزادی سکینہ بنت الحسین کے دسترخوان کا اہتمام اپنے گھروں میں لازماً کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔